والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس قرآن میں ہم سورہ انفال پارہ نمبر 9 اور 10 کا خلاصہ سماعت کریں گے. سورہ انفال جو نام رکھا گیا ہے، انفال یہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہوتے ہیں، مگر کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہد کے مقابلے میں کچھ زائد دے دیا جائے تو اسے بھی انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے. محترم سامعین و ناظرین، سورہ انفال کا جو معنی ہے وہ مال غنیمت ہے. سورہ انفال جو شروع ہوتا ہے تو شروعات کے اندر ہی مال غنیمت کا ذکر ہے، اور آپ دیکھیے اس صورت میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے تو اسے سورہ بدر بھی کہا جاتا ہے. اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ جس طرح چاہے اس کی تقسیم کا حکم جاری کر دے. پھر آپ دیکھیے اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے کامل ایمان والوں کی صفات اور ان کے ظاہری و باطنی کیفیات مذکور ہوئے کہ مومن صرف وہی ہے جو اللہ کے خوف سے لرزتا ہے. جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، نیز اس کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہے. وہ بڑے اخلاص سے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش، بلند درجات اور عزت افزائی والے رزق کی بشارت ہے. سبحان اللہ. اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ مومن کی شان یہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لے لیا جائے تو اللہ کے نام سے لرزتا ہے، اور اس کے سامنے جب قرآن آیت تلاوت کی جائے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمیں اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنا مال خرچ کرنا ہے اور ڈھیروں ثواب کمانا ہے. ابھی آپ دیکھیے اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی. آپ تمام حضرات کو غزوہ بدر، جنگ بدر کا واقعہ پتہ ہی ہوگا. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں. ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و کامیاب سے ہمکنار فرمایا اور کافروں کو شکست دی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، آج مسلمان یہ رونا روتے ہیں کہ ہماری کوانٹٹی کم ہے. میں کہنا چاہوں گا ہمارا رب العالمین وہ ہے جو تمام جہان کا بادشاہ ہے. جب اس نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد فرشتوں سے کی تھی تو آج بھی اگر ہم مومن کامل بن جائے، ہماری کوانٹٹی کم ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت ضرور مسلمانوں کی مدد فرمائے گا. اگلی آیتوں میں اس صورت میں کافروں کا ذکر ہے، جو کفار مکہ تھے ان کا ذکر ہے، جنہوں نے بہت سارے گناہ کے کام کیے. تو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرمایا
اگر تم گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں دنیا میں بھی رسوا ہونا پڑے گا اور آخرت میں آپ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ جیسا کہ غزوہ بدر سے تمام لوگوں نے جان لیا کہ کافروں کو ایسی شکست ملی کہ تمام دنیا والوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ محترم سامعین و ناظرین، اس صورت کا جو خلاصہ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس صورت میں بہت سارے کافروں کی جو شر ہے، جو کافروں نے جو مکہ والے مسلمان کو ستایا، اس کے بارے میں بھی بہت سارے واقعات مذکور ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ والے ہیں ان کو دعوت دی جائے، ان کو بھلائی کی طرف بلایا جائے، لیکن اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت توبہ کو قبول کر لے گا، ان کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ میری رب کی شان ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنا ہے اور ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا ہے۔ وہ تو کافر تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، پیارے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں آنا ہے، سچے دل سے توبہ کرنا ہے، تو ہماری توبہ ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ آپ دیکھیے غزوہ بدر کے اندر شیطان انسانی روپ میں آ کر کافروں کو بھڑکا رہا تھا، کافروں کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ کافر ہار رہے ہیں، کافر شکست پا رہے ہیں، تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان ہمارے طاق میں ہمیشہ لگا ہوا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے، ہمیں شیطان سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیے اس صورت میں اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کے روح پر خطاب سے یاد فرمایا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، اگر اس پر ہم عمل کر لیں، اگر ان باتوں سے بچ جائے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے، تو ہم ایک قوم، ایسی مضبوط قوم بن سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کے سچے پکے مسلمان بن جائے تو سورہ انفال کے شروعات میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کا ذکر فرمایا تھا، اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر فرمایا تھا۔ جو 10واں پارہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر بھی مال غنیمت کا ذکر ہے۔ اس طرح اس میں بیان ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ آپ 10ویں پارے سورہ انفال میں پڑھ سکتے ہیں۔ مال غنیمت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مال غنیمت اسے کہتے ہیں جب کافر اور مومنوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جب کافر ہار جاتے ہیں اور وہ جو مال چھوڑ جاتے ہیں یا ان سے جو مال چھینا جاتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال غنیمت میں سب سے زیادہ حصہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر اور مال غنیمت کا ذکر فرمایا ہے، اور شروعات کے آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی فتح و نصرت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے اور جاننا ہے کہ مسلمان کم بھی ہو تو وہ غیروں پر بھاری ہوتے ہیں، بشرطے ان کا یقین کامل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ مل جل کر تیری ذات کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر ایک جہتی کے ساتھ کافر طاقتوں سے، غیر طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔